الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ اس نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. داد دمے حشر رہے باد فضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے. امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے. اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے محد مفتری مارو گا یہ فرمان حیدر ہے. علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے امام، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان خاتم نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادران اہل سنت. آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امام شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور مرتبہ آپ پورے کو بلند آواز سے درود پاک پیش کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ. کل مرکزی مجلس اہل سنت جلسہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق کی 8 روزہ جلسے منعقد کی. 5واں جلسہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق آپ کی اس مسجد محمودیہ میں منعقد ہے. چونکہ یہ مسجد کے نام کے ساتھ اہل سنت الجماعت لگا ہوا ہے تو ہم نے کہا کہ سنیوں کو یہ بات بتانا ضروری ہے. آج کل لوگ نماز کی تو بات بہت کرتے ہیں، قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، اصلاح معاشرے کی بات کرتے ہیں، مگر جو اصل بات کرنا وہ بات نہیں کرتے. اب یہ مسجد اہل سنت الجماعت ہے تو جب یہ مسجد پر لکھ دیا گیا کہ یہ اہل سنت الجماعت ہے تو خود بخود معلوم ہو گیا کہ یہ مسجد اہل سنت الجماعت کے عقائد پر چلنا چاہیے. ہم کسی کے کلمہ پڑھنے کو نہیں دیتے. کلمہ تو خواجہ بھی نہیں پڑھتے، کلمہ تو خارجی بھی پڑھتے، کلمہ تو رافضی بھی پڑھتے، مگر ہم اس کا کلمہ دیکھتے ہیں جو سنی ہے. اس کا سمجھانا ضروری ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت جماعت کی پہلی علامت ہے. اس لیے ہماری مسجدوں میں خلفائے راشدین کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے. لیکن اب مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، بورڈ تو اہل سنت جماعت کا ہے، اندر آگے جا کے تو کمیٹی کسی اور کی ہے، امام کوئی اور ہے. تو اسی لیے ہم کلی مرکزی مجلس اعلان لوگوں کو، سنی بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کون ہیں، آپ پہچان
کلمے تو کوئی بھی پڑھ لیتا، مگر کلمہ اس کا قبول ہوتا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ کے خاموش بیٹھو، سرکار نے فرمایا مجھ سے محبت رکھو۔ کیا بات ہے؟ کلمہ پڑھنے محبت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ مومن ہوتا ہے جو مجھ سے اتنی محبت رکھے، نہ ماں سے رکھے، نہ باپ سے رکھے، نہ بھائی سے رکھے، نہ سسرے سے رکھے، نہ داماد سے رکھے، نہ بہو سے رکھے، نہ بیٹی سے رکھے، نہ خالہ سے رکھے، نہ خالو سے رکھے، نہ ماں سے رکھے، قربانی سے، کسی چیز سے نہیں، جائیداد سے نہیں، تجارت سے نہیں، کسی چیز سے اپنی محبت نہیں رکھنا، ہر چیز ماں باپ بھی اور اپنی جان بھی تمہیں قربان کرے گا تو جب مومن ہوگا۔ یہ پہنچانا ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ سرکار کی شان میں گستاخی آ رہی ہے، کلمہ پڑھ رہا تو سرکار کی شان میں گستاخی کرا تو سنی جواب دے، یہ نشانی ہے، کیونکہ سنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان مال ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہے، تو اس کا احسان بھی کرنا ہے، اس کو سنی کہتے ہیں۔ نہیں تو سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کھڑے رہنے والے بولا کہ سرکار کے علم میں غیب نہیں ہے اور ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو یہ مانتے ہیں سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، سرکار دلوں کی کیفیت سے بھی واقف ہے، اور انہیں بولا علم غیب نہیں ہے تو بھی اس کا کلمہ پڑھنا کا کام آئے گا؟ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں کھڑے کے سلام پڑھتے ہیں، انہیں بولتا ہے کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، انہیں کہتا ہے کہ شرک اور بدعت ہے، آپ سب کو لے کے چلیے لنگے سب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹاٹا جی کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم کہ سنی ہے کہ کیوں سنی ہے، نہ کوئی امام بولتا نہ کوئی خطیب بولتا، تو اس لیے کوئی مرکزی نبی سے نکلی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ذات والا صفات ہے جنہوں نے سب سے پہلے رسول پاک کو ہی مانا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، اور آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم، سنی بھائیوں، آپ کا نام ہے عبداللہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، تو بلا چو چورا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، نے سرکار سے بحث و تکرار نہیں کی، اس لیے سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے سامنے اسلام پیش کیا، سب نے انکار کیا، سب نے جھٹلایا، لیکن ابو بکر کی ذات وہ ہے کہ جو بلا چور چلا مجھے مان لیا اور میں نبوت کا اقرار کر دیا، اس لیے آپ پہلے مومن ہیں، ایمان پہلے ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور پھر اسلام کی ایسی خدمت یہ ہے کہ مال سے بھی خدمت کی، زبان سے بھی خدمت کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں،
صدیق حضرت عمر فاروق کو برا کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں رافضی. اور وہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت زبیر سب کو صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن مولا علی کو پر تنقید کرتے ہیں، مولا علی کو حضرت فاطمہ امام حسن کو برا کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خارجی. تو ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم صحابہ کو بھی چاہتے ہیں، اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں. یہی بتا رہے ہیں. اس کی تفصیلات کیا ہے اتنی دیر میں آپ میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ آج کل آپ کتابیں پڑھتے یوٹیوب پہ دیکھتے تھے، کچھ اس میں درمیان میں نکل گئے لوگ. ہم تو حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ مانتے لیکن پہلا خلیفہ نہیں مانتے. تو یہ لوگ ہیں تفصیلی. اس لیے شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نے رافضیت کا رد کیا ہے مخالف اللہ حصے شیعوں میں. اور آپ نے بتایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فضل خلیفہ ہے، سجادہ نشین ہے، جانشین ہے اور خلیفہ اول ہے. روحانیت میں بھی خلیفہ ہے، دنیا میں بھی خلیفہ ہے، دین میں بھی خلیفہ ہے. آپ پڑھ لینا ایسے شیعوں خاص نہ اگر باقی جامعہ کو مانتے ہیں. یہ عقیدہ حضرت غوث احمد صدیق کا بھی ہے، یہ عقیدہ عبد العزیز نواز کا بھی ہے، یہ عقیدہ نظام الدین بہلول کا بھی ہے، یہ عقیدہ حضرت بندر نواز کے چندراز کا بھی ہے، یہ عقیدہ بہلول اللہ عبد القدیر صدیق حضرت علی رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے. اس لیے تو بہلول سرکار نے فرمایا محمد مصطفیٰ کا جان صدیق اکبر ہے، بجوز پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ سب سے بڑھ کر ہے. کیونکہ سرکار دو عالم آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت بتاتے ہوئے کہا کہ کسی ایسے شخص پر سنت طلوع غروب میں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو. انبیاء اور مرسلین کے بعد، نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں اگر کوئی ذات افضل ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور آپ کے سوا کوئی خلیفہ نہیں. سرکار نے خود حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا امامت عطا فرما کے اشارہ کر دیا کہ یہ میرے بعد ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہوں. تو اہل سنت جماعت حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں ابوبکر کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر نہیں. علی چوتھے خلیفہ ہیں، قبول کر دیا. ہم سنیے علی کا پہلا نمبر ہے. حضرت باقر رحمۃ اللہ سے پوچھو، اعلیٰ حضرت عبد اللہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے پوچھو، بریلوی اللہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ سے پوچھو، مودی صدر عبداللہ رحمۃ سے پوچھو، اور آگے بڑھ کر غوث احمد سے پوچھو، غریب نواز سے پوچھو، تو وہ کہیں گے کہ ابوبکر کا پہلا نمبر ہے. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ اول خلیفہ ماننے والے خود مولا کائنات علیہ اللہ شیخ خدا علیہ السلام کا وجہ ہے. اس لیے تو ایک مرتبہ مولا علی نے پوچھا کہ تم میں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا علی آپ ہیں. حضرت علی کی بہادری مشہور ہے نا. تو سب لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ہیں. آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، مجھ سے زیادہ بہادر ابوبکر ہے. یہ فرمایا اور کہا کہ جب بدر کا معرکہ تھا تو سرکار کے لیے منچا بنایا گیا تھا. بدر کا معرکہ آپ کو معلوم ہے 313 صحابہ نہ ہتھیار برابر، نہ جنگی سامان برابر، نہ گھوڑے برابر. 1000 کا لشکر کافروں کا، 313 صحابہ کم ہتھیار میں لڑنے کے لیے سرکار کے حکم پر چل پڑے. ایسے موقع پر سرکار کے لیے بحران بنایا گیا. تو اب سرکار کی حفاظت کا سوال پیدا ہوا. کسی صحابی نے آگے بڑھ کے نہیں کہا کہ ہم سرکار کے سامنے ٹھہریں گے. حضرت علی مرتضیٰ امام شجاع، حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سرکار کی حفاظت میں ٹھہرے. ان صحابہ میں اگر کوئی جرأت سے آگے بڑھا سرکار کی حفاظت کے لیے تو وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے مجھ سے زیادہ بہادر اگر کوئی ذات ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی نے مولا علی کے سامنے کہا
اور فرمایا سیدنا علی کرم اللہ عنہ نے کہ جو کوئی مجھے ابو بکر عمر پہ فضیلت دے گا میں اس کو 80 گھوڑے لاؤں گا۔ اس لیے بین العلماء عبد القدیر صدیق حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری معلوم ہے یہ فرمان حیدر، تو پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور آپ نے جو ہم پر احسان کیا ہے تو سرکار نے فرمایا جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت میں گئے، اب یہ بچہ کیا کی اٹھا کے لا کے نانگوں کی کیا کی پڑھ دیا آپ نے 10 سال مشکل کے کرے صاحب کون نہیں دیا وہاں رہا ایسی بھائی بیٹھو آپ صحبتوں میں آؤ جامعہ میں افضل میں آؤ آپ کو عقیدہ معلوم ہوتا ہے سنا سرکار مشکلوں سے گھبراتے نہیں ہے، سرکار کا نام لینے مشکل دور ہوتی، سرکار مکے سے ڈر کے لے گئے کسی مصلحت سے گئے۔ اب یہ جیل پڑھ دیا اور کون ہے بچہ 10 سال مشکل کے کرتے کیا مشکل؟ سرکار تو وہ ہے نامیہ جو یہی بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، تو کیا مکے کے کافر کو نہیں چھکا سکتے تھے؟ لیکن کچھ مصلحت تھی، اب اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، آپ اچھا وقت دینا میرے کو اطاعت دے دی ہے حضرت ہم نے مجھے 10 منٹ دی ہے میں آپ کو کیا بیان کروں گا، آپ لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے، آپ تمام لوگوں کو سننے کس کو کہتے ہیں؟ آج کل کوئی مولویہ نہیں بتانے، آج کل کوئی صوفیہ نہیں بتانے، وہ تو علی کا پانا نمبر انہیں نہ چلا انہیں کچھ بولا راتوں میں چلے جا رہے باغوں میں چلا جا رہے خالی کسی کو برا نہیں بولنا، لنگے سر نماز پڑھی بھی تو نہ امام صاحب بولتے نہ خطیب صاحب بولتے تو پہن کے بنو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لنگے سر نماز پڑھی ہے؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہے؟ کیا حضرت عمر فاروق نے پڑھی ہے؟ آپ کو میں بتاؤں گا کہ بتاتے نہیں لوگ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی حضرت زینب پلو آپ کا درست لگا چھوٹی تھی آپ 3 سال کی قرآن پڑھی تھی تو حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا پلو سر پہ اوڑھ دو قرآن لنگے سر نہیں پڑھا جاتا تو یہ نماز پڑھنا ہے آگے یہ بدعقیدہ اور ہم بولے نہیں یہ سنی مسجد ہے آپ سنیت کی عبادت کرو پہلے آپ سیکھو کہ عقیدہ کیا ہے، نہ تو خطیب صاحب بولتے کہ لنگے سر ہے نہ آپ ٹوپی پہ بھی گئے مسجدوں کو ٹوپی رکھی ہوئی ہے، ابھی میں نے رہا کہ پہلے سب میں آگے اس کی جرات دے کر لنگے سر نماز پڑھا سر پہ اوڑھ کے پڑھنا، نہ کسی ولی نے لنگے سر نماز پڑھا ہے نہ کسی صحابی نے پڑھا نہ کسی نبی نے پڑھا، یہ تو بتاؤ مجھے کہہ دو آؤ میں دلیل دو۔ بہت سارے عقائد پر ہمارے گڑبڑ کر دیے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے فتویٰ لگانے ان کو بھی آنے دے رہے ہیں مسجد میں، ارے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ تو خود اللہ کہنا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، پھر ادعیات میں پڑھ دینا یا ایھا النبی تو یہ شرکی ہوتا ہے، اس کا جواب دینا نہیں دینا بولتے آپ لوگ پھر کب
اس لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر جانشین ہے، یہ میں نے کہہ رہا ہوں، بیرون نے کہا یہ میں نے کہہ رہا ہوں، حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جاتی جانا شیخ الاسلام جن کے تصدق میں آج کئی لاکھوں حافظ عالموں نے حضرت بانی جانا کے سب پھر انہوں نے لکھا ہے یہ کھول کے دیکھ لینا نہیں تو آنا کرنا تو ان بانی جانا کی تعلیمات پیش کرنا نہیں کرنا بلوگا اعلیٰ احمد اللہ فاطمی کی برائے گرنجل کی تعلیمات پیش کرنا نہیں کرنا بیرون سرکار کی مودی سرکار کی انہی کی تعلیمات پیش کرنے کے لیے کوئی مطلب نہیں کرنے سے رہا ہے ہونے بات ہے جگہ جگہ پھر کے آپ کو بتا رہے ہیں بابا چلنا ہے تو سنیت میں رکھ کے چلنا بدعقیدگی سے بچنا انہیں بول دیا سلام نہ پڑھو آپ چھوڑ دیے انہیں بولا جھنڈے نہ پڑھو آپ چھوڑ دیے انہیں بولا جاری نہ کرو آپ چھوڑ دیے انہیں بولا یہاں سے سلام پڑھ دو سرکار سنتے کیا ارے ہمارا سنتے تیرا نہیں سنتے اس لیے ہم کھڑے کے سلام پڑھیں گے سرکار کے انہیں مہمانہ بولیں گے حضرت عباس کا صدیق کو خلیفہ اول کہیں گے یا علی پکاریں گے یا حسن پکاریں گے یا خواجہ پکاریں گے یا غوث پکاریں گے اور یہ اللہ اپنی خبروں میں زندہ ہے ہمارا عاشق یہی تو سرکار جب کانوں پہ لے کے سوال ہے تو چلنے کا انداز کر لیتا عباس کا صدیق کا جب چل رہے تھے ہجرت میں تو کبھی سرکار کے سامنے آ جاتے کبھی سرکار کے بازو آ جاتے کبھی سرکار اس بازو آ جاتے کبھی پیچھے آتے سرکار پوچھے ابو بکر یہ کیا کرو کبھی ادھر اطراف میں پھر رہے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جب میرے کو خیال آتا ہے دشمن ادھر سے آئے گا سامنے تو سامنے ہو جاتا ہوں پیچھے ہو جاتا ہوں بازو تو بازو اس طرح سرکار کے چکر لگا رہے تھے یہ ہے عشق محمد اس لیے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا ابھی تو میں پہلی بار بات کر رہا ہوں آج تو گستاخی نہیں ہو گستاخی کر رہے کھڑے کر کے بولے گستاخ کو بھی دہشت گرد ہے گستاخ کا جواب دینے والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا گستاخی کرنے والے کو جواب دینا دہشت گردی نہیں ہے وہ تو ایمان کا تقاضا ہے دیکھ لینا بچے مل کے گستاخ کو جیل میں پہنچا دیے نہ کوئی لیڈر نہ کوئی بچے کر دیے گا تو جب عشق سرکار کا عشق ہو جاتا ہے تو بچہ بھی جوان ہو جاتا ہے اس کو لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی رسول کی قلم کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہے تو آپ کے ساتھ جو ہے حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتبہ کہا ابا جان مارا کیا بدر میں ایسا ہوا آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا تھا لیکن آپ باپ نے مجھے درجہ روک دیا فوراً ابو بکر ایمان لا لیے فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ سے کہا ایمان لا چکے ہیں اس کے بعد بھی کہا بیٹا وہ تم تھے جو کافروں کی صف میں تھے اگر اس وقت تم میرے سامنے آتے تو میں یہ نہیں دیکھتا میرا بیٹا ہے رسول کا دشمن ہے کدے نہیں اڑا یہ جلوہ عطا فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جلوہ ہم آپ تک پہنچانے کے لیے ان بچوں کو سمجھانے کے لیے اور کرنے کے لیے بابی جماعت ثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہے آپ کا عرصہ مبارک ہے بابی جماعت ثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا ہے اس لیے بابی جماعت ثانی آج جو ہے کیا ہے جماعت ثانی کی بندی جماعت ثانی تو بابی جماعت ثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص مبارک ہے فاتحہ ہے حضرت شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف اللہ حافظ انوار اللہ فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وزیر امور مغربی تھے ہر مسجد میں خلفائے راشدین کی فاتحہ کا مقرر کیا آج بھی مکہ میں دیکھیے بابی جماعت ثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہوتی ہے اور یہ بانی جامعہ نے ہمیں سلیقہ سکھایا تو آپ بھی اپنی مسجد میں رکھیے اپنے گھروں میں رکھیے اور لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح ہمارے خلفائے راشدین کی محنتیں ہیں آج جو ہم مسلمان ہیں نا یہ سب کھایا ابو بکر صدیق رضی اللہ اس لیے کبھی بھی خطبوں میں نام لیا تو سیدھا سادہ مت لیجیے
بلکہ ان کے القاب سے بھی یہ ثانی اسنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس طریقے سے نام لینا سنیت کی علامت ہے۔ اور آج کل خطبوں میں کیا ہو رہا ہے، ایسا نام لے رہے ہیں جیسا دوستوں کا بھی لے لیتے، ایسا خلفائے راشدین کا نام لے رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے ایسے لوگوں کا تعاقب کرنا، اور ہم جب نام لے ہیں خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا ادب سے نام لینا ہے اور ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ کھڑے جائیے صلوات و سلام کے لیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو جلوگاہ نور سرمد یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشان، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے بالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیگ دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صدیق ہیں، افضل الخلق ہیں، آپ کی ہر فضیلت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ثانی غار ہے، ثانی قبر ہے، ایسی شان رفاقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ غوث و خواجہ بھی کرتے ہیں ادب آپ کا، آپ کی شان و عظمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام،
دانے صداقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ لي خمسة نحب بها الأربع الحاتمة المصطفى والمرتضى والنعمة والفاطمة۔ ارحموا يا ساداتي في قلتي في زلتي يا حسين ويا حسن يا فاطمة يا تراب۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، ربي زدني علما وزدني حسابا۔ یا اللہ یا پاک بردیار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدر طفیل آپ کی آرسان کی صدر خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدقے میں ملک آئین صدر علیہ بن فاطمہ زبان کا صدر کے صدقے میں حضور پیرانی پیر موصول عالم تصدیق رضی اللہ عنہ صدقے میں حضور پیر محمود اولیاء مطلع کے صدقے میں غیر اللہ عبد الصدیق صدیقین مطلع کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے پوشیدہ زہرا کو معاف دے، ہماری ہر مشکل کو آسان فرما دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ یا اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، ہم پر رحم و کرم فرما، ہمارے جلسے کو قبول فرما دے، جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔